میلاد بھی اس امت کے لیے، میلاد بھی ہم غریبوں کے لیے، مصطفیٰ کی معراج بھی ہم غریبوں کے لیے۔ جب خدا نے اپنا نور زمین پہ اتارا، کیوں؟ عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر۔ خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر۔ جب حضور ہدایت بن کر زمین پہ آئے تو اسے کہا گیا میلاد۔ جب ہماری بخشش کے لیے بخشوانے گئے آسمانوں پہ، اسے کہے گی محمد کی معراج۔ ارے وہ میلاد بن گیا، یہ معراج بن گئی۔ سیدہ توجہ ہے ذرا آپ کی۔ تکبیر! ناز کیا مفتی احمد یار خان نعیمی کے اس شعر پر کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایس ایچ او کے پاس گئے، انہیں کہا سنیوں نے یہ دیوار پہ لکھا ہے، اس کو مٹائیں۔ ایس ایچ او نے پوچھا آپ کو اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ انہیں کہا نہیں، یہ ابلیس کسی اور کو نہیں کہہ رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں۔ انہیں کہا تمہارا نام تو نہیں لکھا نا، اب مروڑ تروڑ کے تم اپنی طرف کر رہے ہو تو تمہارا اپنا قصور ہے۔ تو کیا تمہیں نبی کی آمد کی خوشی نہیں؟ انہوں نے کہا خوشی تو ہے۔ کیا نبی کی آمد پہ مسرت نہیں؟ انہوں نے کہا مسرت تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر گھبراتے کیوں ہو کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا نا تانا نہ دے، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ۔ ابن کثیر نے لکھا انا ابلیسا رن اربع رنات ہینا لوئینا ہینا احبتا ہینا انزلت الفاتحہ ہینا ولد رسول اللہ۔ فرمائے جب سے کائنات بنی ہے شیطان 4 مقام پہ رویا ہے، شیطان نے 4 وقت میں واویلا کیا ہے، آنسو بہائے ہیں، چیخا چلایا ہے۔ پہلا موقع جب شیطان پہ لعنت اتری، دوسرا موقع جب آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر اسے زمین کی پستی پہ پھینکا گیا، اور تیسرا موقع جب قرآن میں الحمد نازل ہوئی تھی، سورۃ الفاتحہ، اس وقت بھی شیطان رویا۔ پر میں ایک اور موقع تھا، ہینا ولد رسول اللہ، جب کملی والے محمد کا میلاد ہوا، شیطان غم کر رہا تھا، بقیہ کائنات کی ہر شے محمد کی آمد کی خوشی مناتی جا رہی۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر ایک تصور آتا ہے، توجہ ہے ذرا آپ کی؟ نہیں لگتا نہیں ہے، سبحان اللہ کہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کا میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا نبی کا میلاد منانا خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، بڑا لطیف جملہ دے رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ ہفتہ کے 7 دنوں میں افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ فرمائے عید جمعہ کا دن میری امت کے لیے عید کا دن، جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، جمعہ کا دن نزول ملائکہ کا دن ہے۔ لیکن آقا نے جمعہ کو نہیں رکھا، ہفتے کو نہیں رکھا، اتوار کا معمول نہیں بنایا، منگل کا نہیں بنایا، بدھ کا نہیں بنایا۔ ارے چاہتے تو آقا جمعہ کے دن روزہ رکھتے، لیکن آقا نے ہمیشہ پیر کا روزہ رکھا۔ جب غلاموں نے پوچھا حضور ان صوم الاثنین، آقا پیر کا ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمائے انا فیہ ولدت، انا فیہ ولدت۔ صحابہ میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ آقا شکرانہ کس بات کا؟ جنت کے ملنے کا، زمین کے بننے کا، اسلام کے ملنے کا، کس بات کا شکرانہ؟ فرمائے صحابہ شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں ہر پیر کے دن۔ وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن مجھ محمد کا میلاد ہوا ہے، مجھ محمد کا میلاد ہوا ہے، پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میری آمد ہوئی ہے۔ تو صدیق نے بھی رکھا، فاروق اعظم نے بھی رکھا، ارے عثمان غنی نے بھی رکھا، مولا علی نے بھی رکھا۔ قیامت تک امت پیر کا روزہ رکھے گی۔ جب کوئی پوچھے تو کہہ دینا
پیر کا روزہ شکرانے کا روزہ ہے کہ پیر کے دن میرے محمد کا میلاد ہوا ہے، پیر کے دن میرے آقا کا میلاد ہوا ہے، نبی کی آمد ہوئی ہے۔ اب آخری دو باتیں سنیں اور زور سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ اکبر۔